کہ جی پتہ نہیں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کون سا وہ جو ہے نا آسمان گر پڑا ہے کہ ایک پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کی اس کے پروجیکٹ کی گاڑی چترال یا وہ کیا ناران کاغان میں پکڑی گئی ہے. اس پہ ایکشن کیا ہوا کہ میرے پاس وہ بھی میں پرووائڈ کرتا ہوں. امیڈیٹلی پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے اٹھا کے پی ڈی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، جبکہ وہ 3 سال کے ریٹائرڈ ملازم ہے، 3 سال کے کنٹریکٹ پر تھا. ہم نے نہیں کیا، مجھ سے پہلے کا ہے، میرے دور سے پہلے کا اس کو 3 سال کا کنٹریکٹ پہ لگایا گیا ہے کہ اس کی خدمات تھیں وہاں پہ. وہ کیا کہتے ہیں اس پروجیکٹ میں شاید اس کے بھی خون پسینہ شامل ہے. اب دیکھیں بات یہاں دکھ کی بات یہ اٹھتی ہے کہ اگر تو پورے پاکستان میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو یا ایک صوبے کو یہ نہیں کروں گا ٹارگٹ، کیا آپ لوگ حلفاً کہہ سکتے ہو کہ بازار میں کسی کی مثال کے طور پر میں سیکٹری ہوں یا میں منسٹر ہوں یا میں جو مجھے گورنمنٹ سے گاڑی ملی ہوئی، کیا میری بیوی یا بیٹے نہیں چلا رہے؟ کیا جو سیکٹری یہاں سے سروسز دے کے گئے ہیں پنجاب چلے گئے یا کمشنر چلے گئے، کیا آج تک ان کے پاس لاہور اسلام آباد میں بلوچستان گورنمنٹ کی گاڑیاں نہیں ہیں؟ ریکارڈ پہ موجود ہے. کیا بلوچستان سے جو سروس کر کے گئے ہیں ریٹائر ہو کے گئے ہیں، کیا بلوچستان ہاؤس کراچی کے، بلوچستان ہاؤس اسلام آباد کے مالی سے لے کر ویٹر تک ان کے گھروں میں کام نہیں کر رہے؟ اب مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے ڈپارٹمنٹ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا. اسی لیے میں نے اس کا جو بھی وہ اثر ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں مثال تو میں یہ دوں گا کہ کسی نے کہا کہ یہ تمہارا کتا تمہارا کان کتا لے گیا ہے، وہ کتے کے پیچھے بھاگے، کان کو نہیں دیکھا کہ میرا کان موجود ہے یا نہیں ہے. تو آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں غلط ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ جی میری گاڑی تھی، میرے ڈپارٹمنٹ کی تھی، پھر بھی فرض بنتا تھا کہ میں اس کا منسٹر ہوں، میرا سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، یہ موجود ہے، اس کو لکھا جاتا کہ جی یہ آپ کی گاڑی ادھر پکڑی گئی، اس کی رپورٹ دو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ترجمان بلوچستان حکومت پریس کانفرنس کر رہا ہے، مجھے نہیں پوچھ رہا ہے، سیکٹری کو نہیں پوچھ رہا ہے، پی ڈی سے نہیں پوچھ رہے ہیں. ٹھپ کر کے پریس کانفرنس آپ لوگوں نے دیکھی اس کی، اور امیڈیٹلی چیف سیکرٹری صاحب یا سی ایم صاحب یا اے سی ایس ڈیولپمنٹ ایکشن لے رہا ہے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے. تو میں اس کا کیا مطلب لوں، کیا سلسلہ ہے؟ اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے پوری حقیقت رکھ رہا ہوں. یہ چیزیں کاپیاں میں آپ کو دے رہا ہوں. گاڑی باہر کھڑی ہے، 1 ہفتے کا اس کا جو ہے نا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ پریس کے ذریعے اب کسی کی پگڑی اچھالنا ایک دم سوشل میڈیا پہ اس نے ایک نے ویڈیو بنائی، وہ لڑکے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کون ہیں، نہ میرے پی ڈی کے وہ رشتہ دار ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ سیکٹری صاحب کے ہیں، نہ میرے ہیں، کسی کے نہیں. کون ہے کون نہیں ہے، جیلی نمبر پلیٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، گورنمنٹ بلوچستان کی پلیٹ ہے، گرین پلیٹ ہے. ایسی تو 50 جیلی پلیٹیں لوگ لگا کے پھرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ رکشے پر بھی پریس کا جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے. تو کیا آپ ہر جانے کا نوٹس دیں گے ترجمان کو؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کریکٹر اسیسنیشن ترجمانی کی جانب سے ہوئی. ترجمان پلس جو ایکشن ہوا ہے، اے سی ایس نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے. جب ہم نے پوچھا کہ کیوں، اس نے کہا مجھے اوپر سے حکم ہے. ابھی اوپر ہم تو اوپر اللہ کو سمجھتے ہیں، باقی یہ کون سا اوپر ہے، یہ ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے اس کا. میں تو معصوم سا ہوں اور معصوم سے میری سوچ ہے. سردار صاحب وہ شاید انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا ہے، لہٰذا اس کے بعد چیف سیکرٹری کے حکم کے تحت ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. فرسٹ. سیکنڈ یہ کہ 2017 میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کا یہ حصہ تھا مانگی ڈیم، جسے 2022 میں کمپلیٹ ہونا تھا 9 ارب روپے کی لاگت سے. 9 ارب روپے کا اضافی خرچہ بھی ہو گیا اور 2022 سے اب تک یعنی 3 سال مزید اضافی گزر گئے، اب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں احمد. ایسا ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی کا بہت مسئلہ ہے.
जाम शहादत कर्नल सर्विंग कर्नल ने वहाँ पे जाम शहादत नोश किया, कैप्टन ने किया, सिपाहियों ने किया। वहाँ पे बाज़ाब्ता एफसी की पहले एक प्लाटून थी, अभी मेरे ख्याल 2 है, कितनी है, दो प्लाटून कर दिए हैं। तो उस वजह से वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं कहता हूँ कि ये मुझसे भी पहले 2021 के एंड में या 2022 में मुकम्मल हो चुका। इस पे हमारी कैबिनेट में मीटिंग हुई, सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, अगस्त इसकी डेडलाइन दी, फिर यही जो प्लाटून है सिलसिला है, फंड रखे गए हैं इस दफ़ा भी। हमने कहा कि इंशाल्लाह जिस तरीके से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में ये है एबिलिटी कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, और 2 प्लाटून हमने लगाए, और इंशाल्लाह दिसंबर में आपके थ्रू स्टार्ट फ्रॉम DHA इधर हम आपको ये प्रोजेक्ट चला के दिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। ये देखें इसका क्या, आप क्यों इतनी जल्दी करते हैं? आपको जल्दी क्या पड़ी है? हौसले से आए हैं, डिपार्टमेंट है, उसको एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, PD बैठा हुआ है, उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है उसका। तो आप इंक्वायरी करें, अगर किसी अफसर के खिलाफ वो आती है फिर उसको वो सज़ा दें जो आप देना चाहें। एक सोशल मीडिया पे तो हज़ारों आप मिसाल के तौर पर आपकी मेरे साथ नाराज़गी होती है, आप मेरे खिलाफ एक खबर चला देते हैं, अब आगे वो उस खबर को कहें कि जी बिल्कुल बस ये नउज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ की लकीर है और इस पे जो है ना दूसरी बात नहीं हो सकती। ये तो गलत है। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। हुकूमत एक तरीक़ाकार के मुताबिक, एक सिस्टम के मुताबिक हुकूमत चलती है। अब मैं किसी को इल्ज़ाम लगा दूं कि जी CS या ACS या सेक्रेटरी SNGD ने ये कर दिया, और उठ के CM या कोई ऊपर या जो भी नीचे जो भी है उठा के उसको डिनोटिफाई कर दे, कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है? बाकी मुझसे पहले लगाया गया कि मेरा लाडला नहीं है। अगर कोई किसी के जहन में ये है कि ये PD जो है ना मैंने लगाया है और पता नहीं मेरे जो है ना मामे का बेटा है या रिश्तेदार है, नहीं, मैं तो ईमानन इसको जानता भी नहीं है। मेरे ख्याल PD के साथ दूसरी तीसरी मुलाकात है।